السلام علیکم۔ نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ ترکی کے بادشاہ طولون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ بولے بیٹے احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کام سے دارالامارتہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے ضرور میری شکایت کریں گے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ پہلے ہی طولون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو ادنا سا بھی وہم و گمان نہ تھا کہ ان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجیے اور بادشاہ کا جو مکتوب آپ لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالہ کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کر دیا اور اس کا سر طولون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر دیا۔ اسی دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کی وقت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔